ڈاکٹر صاحب حماد اظہر صاحب کو بڑے پمپ اینڈ شو سے لایا گیا, وزیر خزانہ بنایا گیا, کل انہوں نے سمریاں منظور کی, آج کابینہ نے ریجیکٹ کر دی. یہ کوئی انڈر 19 کا مسئلہ ہے, کیا ہے؟ دیکھیں, حماد اظہر صاحب کو جو لایا گیا وہاں زیادہ بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ ساتھ ہی یہ خبر آ گئی کہ شاید شوکت ترین صاحب پہ بھی غور و فکر ہو رہا ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ ایک ایڈوائزر کی حیثیت سے یا ڈیفیکٹو فائنانس منسٹر کی حیثیت سے آ سکتے ہیں. تو حماد اظہر صاحب کے لیے وہ تو زیادہ بڑا بلکہ چیلنج ہے. جہاں تک ہندوستان سے کاٹن اور شوگر کی امپورٹ کا فیصلہ تھا, وہ ظاہر ہے وہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کے بارے میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان ایک خاصی پہلے بھی میرا خیال ہے وہ کنٹروورشل ڈیسیژن تھا. حماد اظہر صاحب کو اس کے لیے بلیم نہیں کیا جا سکتا. سمریز نیچے سے آئیں, کامرس کی طرف سے سمری آئی, ٹیکسٹائل میں بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ ایسا ہو جائے. پاکستان کی حکومت کا جو پورا ایک ڈھانچہ ہے اس کے اندر بہت سی ایسی ایلیمنٹس ہیں جو چاہتے تھے کہ ایسے آپٹکس ہندوستان کو دیے جائیں. اور اسلام آباد میں ذاتی طور پہ واقف ہوں کہ کم از کم 2 ڈپلومیٹک مشنز ایسے ہیں, ایک مشرق وسطیٰ کا اور ایک مغرب کا, جو بہت ایکٹیولی لابنگ کر رہے تھے گورنمنٹ کے ساتھ, بیوروکریسی کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ آپ یہ آپٹکس دیں مودی حکومت کو. اور ایک جو پروسیس آف انگیجمنٹ چل رہا ہے اس میں یہ ضرورت ہے کہ آپ یہ مزید آپٹکس ان کو دیں. اور پہلے ہو سکتا ہے یہ محسوس کیا گیا, وزیر اعظم نے وہ سمری دیکھی, ہم ڈسپلے بھی کر رہے ہیں جی, وہ کاغذ میں نے دیکھا ہے جس میں سوال فاروقی صاحب ایس کامرس سیکرٹری ایگزیکٹلی وزیر اعظم صاحب نے دیکھی تو وہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے دیکھی اور اس کو پرائم منسٹر ہیز سین اینڈ اپرووڈ. تو آج بطور وزیر اعظم پھر وہ کنسیڈ کر گئے, کیا ہوا؟ اگر وہ جو کامنٹ سیکرٹری کامرس کا جو پیراگراف آخری ہے کہ پرائم منسٹر نے اس کو دیکھا ہے, اگر وہ روٹین کا کامنٹ نہیں ہے اور وہ ایکچولی انہوں نے دیکھا تھا, بیکاز چونکہ پرائم منسٹر فلی کام نہیں روٹین, اگر دیکھیں نا, اگر وہ روٹین کا نہیں, بالکل صحیح, اگر وہ پرائم منسٹر کے پاس کمپلیٹ کرنا دیں, اگر وہ کامنٹ روٹین کا نہیں ہے اورلی, اور واقعی وہ سمری دیکھی تھی, پرائم منسٹر نے اپروو کی تھی, پھر یہی سمجھ آتی ہے کہ 24 گھنٹے میں اس کے خلاف جو رد عمل ہوا اور جو ممکنہ رد عمل ڈیولپ کر رہا تھا, جیسے میں نے اس کے خلاف پروگرام کیا, میں نے اس کے خلاف ایک ویلاگز کیے, ہم نے بہت زیادہ اس پہ کھپ ڈالی کہ یہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور ہندوستان کی طرف سے سفیشینٹ ریسیپروسٹی نہیں آئی ہے, اور یہ ایک غلط فیصلہ ہوگا. دونوں ڈائمینشنز, ایک تو خارجہ پالیسی کے اعتبار سے غلط فیصلہ تھا, بہت تیزی سے ہوا. سیکنڈلی یہ ہے کہ ظاہر اپوزیشن نے اس پہ بہت بلڈ اپ آن کرنا تھا, اور جو نیریٹو پورا ڈیولپ کیا تھا پی ٹی آئی نے کہ نواز شریف کی یہ غلطیاں, یہ نواز شریف کی یہ روش رہی ہے, مودی کا یار, مودی کا جو یار ہے, جو قوم کا غدار ہے, اس کو بہت اس پہ بڑی کھپ پڑنی تھی, تو یہ گھبرا کے اس میں سے نکل آئے. رکیے گا عباسی صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. اس نقطے سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بیرسٹر شہزاد اکبر اب چینی کے حوالے سے بہت اور تھیری لے کے آئے کہ جی سٹا مافیا ہے, لیکن مجھے یاد ہے شاید آپ ہی کے پروگرام میں فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جی چینی کی قیمت اس لیے مہنگی ہوئی ہے کہ شوگر کین کی پرائس ہم فارمر کو دے رہے ہیں اور کاسٹ اتنی ہی ہوتی ہے. فواد چودھری صاحب کچھ اور کہتے ہیں, شہزاد اکبر صاحب کچھ اور کہتے ہیں, یہ ڈسکنیکٹ کیوں ہے جی؟ اس وقت پی ٹی آئی میں گروپنگز بھی بہت ہیں. جہانگیر ترین صاحب اب یاد ہوگا الیکشن کے فوراً بعد باہر نکل گئے تھے, ان کی گروپ بڑا کمزور ہو گیا تھا, پھر واپس آئے. اعظم خان کے ساتھ پھڈا کبھی مت بھولیے گا, جب اگر کوئی اعظم خان کے ساتھ پھڈا ہوتا تو اعظم خان کے گروپ میں کون کون ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے پارٹی کے اندر یا ایز منسٹر. یہ چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا جب بھی آپ دیکھیں گے کہ کس کے خلاف کیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی پی ٹی آئی کے اندر کی بات بتا دیتا ہوں, ٹھیک کیا غلط کا فیصلہ میں نہیں کر رہا. جی میں صرف آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ عامر کیانی صاحب ایک وزیر ہوتے تھے ہیلتھ کے, جی ہاں, ان کے خلاف ایک آئی بی نے رپورٹ لکھی اور اس رپورٹ کو پھر آئی ایس آئی کو بھی بھیجا گیا, پرائم منسٹر کو بھی بھجوایا گیا. پرائم منسٹر نے اس کو بڑا انسیریمونیسلی فارغ کر دیا اس وزیر کو, بڑا رولا پڑا کہ اس نے پیسے بنا لیے ہیں. پھر بعد میں اس کو سیکرٹری جنرل لگا دیا, پارٹی کا مرکزی سیکرٹری جنرل بنا دیا, مرکزی سیکرٹری جنرل بنا دیا. پوچھا گیا کیوں, انہوں نے کہا جناب یہ وہ رپورٹ غلط تھی, انہوں نے پیسے کوئی نہیں بنائے, تو پھر یہ کمپنسیشن کے طور پہ یا ان کو اب واپس وزارت میں نہیں لا سکتے کیونکہ بیڈ پریس بہت مل چکی ہے, وہ واپس نہیں آ سکتے. اور ان کا پھڈا ہوا تھا اعظم خان کے ساتھ, اور بہت سے لوگوں کا بقول بشمول ان کے یہ خیال ہے کہ اعظم خان نے وہ رپورٹ بنوائی تھی. یہی مسئلہ جہانگیر ترین صاحب سے آپ پوچھیں گے, ترین صاحب بھی آپ کو یہی بتائیں گے. وہ کہیں گے کیونکہ میرا اعظم خان کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا اور وہ اتنا پیوٹل آدمی ہے اس وقت پی ایم آفس میں, اور ان کے قریب کے لوگ بھی بہت سے ہیں, تو اس وجہ سے جن کے ساتھ ان کا پھڈا ہوتا ہے ان کے خلاف پھر یہ سارا. یہ 2 ورژنز میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھے کہ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. اب اگر اسی جو کل ای سی سی کا اجلاس ہوا
उसमें वजीर आजम साहब बतौर वजीर तिजारत समरी भेजते हैं, ईसीसी मंजूर करती है। आज वजीर आजम साहब जो हैं वो उसको मुस्तरद करते हैं। वजीर खारजा का बयान आया इस बात पे, तो उन्होंने कहा कि जी 5 अगस्त 2019 के इकदामात जब तक भारत वापस नहीं लेता हम नॉर्मल नहीं करते। तो कल गुज़श्ता रोज जब ईसीसी ने, उसमें भी मिनिस्टर्स बैठते हैं, फेडरल सेक्रेटरीज बैठते हैं, उस वक्त ख्याल नहीं था कि 5 अगस्त 2019 को कुछ हुआ था। अगर पहले केस में ग्रुपिंग है, इधर तो फॉरेन पॉलिसी में भी ग्रुपिंग है पीटीआई में क्या? जब भी ये मामला चलता है, आपको पता है पाकिस्तान, ये कहा गया कि यूएई की वजह से को थोड़े से मामला बेहतर हुए हैं। इमरान खान साहब ने वो डायलॉग जो हुआ इस्लामाबाद में, उसमें उन्होंने कहा कि भारत को पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर उन्होंने बयान दे दिया, मोदी ने ट्वीट कर दी जब वो कोविड पॉजिटिव हुए। 23 को उन्होंने खत लिख दिया, हमने एक बड़ा प्यार मोहब्बत भरा एक खत उनको जवाब में लिख दिया, और हमें लगा कि शायद अब मामला ठीक हो गए हैं तो जल्दी जल्दी से कुछ कर लेते हैं। आई एग्री विद मोहित कि देखिए, हर खारजा पॉलिसी में कोई भी चीज जल्दबाजी में तेजी से नहीं की जाती। आपको यह भी देखना है कि आपने केस बिल्ड किया था 1.5 साल में, नरेंद्र मोदी हिटलर है, फैशिस्ट है, वो कौन है, एक पूरा केस बिल्ड किया गया था। और ये बार बार कहा गया था कि जब तक 5 अगस्त के इकदामात को वापस नहीं लिया जाता, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ इंगेज नहीं करेगा, किसी फोरम पे, किसी फ्रंट पर, किसी लेवल पर इंगेज नहीं करेगा। इतनी बड़ी पोजीशन लेने के बाद सिर्फ इक्का दुक्का माइनर सीबीएम्स के ऊपर आप अपनी पूरी इतनी बड़ी पोजीशन बदल नहीं देते। दूसरा, पाकिस्तान में हिंदुस्तान एक बड़ा इमोशनल सब्जेक्ट है, और कश्मीर उससे भी बड़ा इमोशनल सब्जेक्ट है पाकिस्तान में। आप कैसे लोगों को समझाएंगे कि वो जो सारे बयानात और वो जो 5 अगस्त की इकदाम के बाद आपने 8 को ये सब कुछ खत्म किया था और कहा था कि नहीं शुरू होगा, किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि आपने किस बुनियाद पर ट्रेड हिंदुस्तान के साथ